اس کے بارے میں تعلیم ہے اس کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ اور آج جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے ہم سیکھیں گے کہ ہم پام سنڈے کیوں مناتے ہیں، ہم پام سنڈے کی سیلیبریشن کیوں کرتے ہیں، ہم کیوں گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں اور خداوند کی ورشپ کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہوشنا کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کے پیچھے تعلیم کیا ہے، مقصد کیا ہے، اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں، تاکہ ہم اگر اس کے بارے میں کوئی مسکنسیپشن ہے تو وہ بھی سیکھیں اور آنے والی نسلوں کو بھی ہم سکھا سکیں کہ پام سنڈے ہے کیا۔ مرکز کی انجیل میں ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے 11ویں باب میں اس کے، اور مرکز جو ہے وہ اپنی انجیل کے شروع ہی سے یسوع مسیح کو ایک بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے، لیکن ایسا بادشاہ جو اپنی آسمانی بادشاہی کو متعارف کروانے کے لیے خود زمین پر آیا۔ اس نے کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ خود انسان بن کے آیا، اور جب اس نے زمین پر اپنی خدمت کو شروع کیا، اس کا پہلا واعظ، پہلا پیغام بھی یہی تھا، بس توبہ کرو اور ایمان لاؤ کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک۔ یہ اس کا پہلا پیغام تھا، اور پھر اس نے پیش کرتا تھا شروع سے۔ اور کیسے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بادشاہ ہے تو اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے اختیار سے، اتھارٹی سے۔ اگر اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے پھر بادشاہ کیسے؟ اگر بادشاہ ہے تو پھر اس کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اختیار ہونا چاہیے۔ تو یسوع مسیح چونکہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اور آسمان کی بادشاہی کے تعلق سے سب کو تیار کر رہا ہے، توبہ کرو، ایمان لے کر آؤ، اور جو توبہ کرتا جائے گا، ایمان لے کر آتا جائے گا، وہ میری بادشاہ میں کیا ہوتا جائے گا؟ شامل ہوتا جائے گا۔ اور وہ بادشاہ کی منادی کر رہا ہے، اور وہ ساتھ میں یہ بتا بھی رہا لوگوں کو کہ میں جس کی منادی کر رہا ہوں، میں جو اپنے آپ کو بادشاہ پیش کر رہا ہوں، میرے اختیارات بتاتے ہیں کہ میں آسمان کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں بادشاہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب ہم نے سیکھا کہ بادشاہ کے پاس اختیار ہونا چاہیے، تو مرکز کی انجیل میں وہ اپنا اختیار شو کرتا تھا کہ لوگ واقعی اسے ایک بادشاہ کے طور پر قبول کریں۔ تو اس کا اختیار ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے پطرس کو اپنے پیچھے بلایا ہے کہ مجھے فالو کر، میرے پیچھے چل، میری پیروی کر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کال پر جو یسوع مسیح کے منہ سے لفظ نکلے ہیں، پطرس اور اس کے ساتھیوں نے سب کچھ چھوڑا اور یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اس کے الفاظ میں اتھارٹی ہے، اس کے کلام میں اختیار ہے کہ جو اس کلام کو سنتا ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کی پیروی کے لیے دے دیتا ہے۔ اس کا اختیار گناہ گار پر ہے۔ پھر اس کے بعد جب منادی بڑھنا شروع ہوئی، لوگوں نے توبہ کرنا شروع کی، گناہ کم ہونا شروع ہوا، گناہ کو شکست ہونا شروع ہوئی، تو پھر پتہ چلا کہ اس کا اختیار گناہ گار پر ہے اور اس کا اختیار گناہ پر بھی ہے۔ پھر وہ اس سے آگے بڑھے ہیں اور ایک عبادت خانے میں تعلیم دینے کے لیے یسوع مسیح گئے، اور وہاں پر ایک شخص میرا فاتر ہوا، اور یسوع نے فوراً اسے جھڑکا اور کہا اس میں سے نکل جا، اور لکھا ہے کہ نپاک روح اسے چھوڑ کر اس میں سے نکل گئی۔ تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کا اختیار بدرواہ پر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پطرس کی ساس کے گھر گئے، اور وہ تب میں پڑی تھی، شدید بخار میں تھی، اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا اور لکھا فل فور، بغیر کسی میڈیسن کے، بغیر کوئی ہلو جل کے، بغیر کسی ٹائم کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم میڈیسن کو کنڈیم کریں، اس کا مطلب اس کے اختیار کی ہم بات کریں کہ اگر خدا کی مرضی ہے فوراً فل فور لکھا ہے کہ ساری تب جو ہے اس میں سے اتر گئی، تو پتہ چلا کہ بھائی اس کا اختیار بیماریوں پر ہے۔ پھر وہ اسے آگے بڑھے، شاگردوں کو گلیل کی جھیل میں بھیجا، اور وہاں پر طوفان آ گیا، اور وہ سارے گھبرا گئے، اور انہیں لگا کہ اب تو طوفان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پانی جو ہے وہ اس قدر اس کی لہریں اچھل کے آ رہی ہیں کہ وہ کشتی کو ڈبو نہ دے اور ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ اور لکھا ہے یسوع رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور اس نے آ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا، اور طوفان کیا ہو گیا؟ تھم گیا۔ تو پتہ چلا کہ اس کا اختیار ہوا، پانی اور طوفانوں پر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا حقیقی بادشاہ ہے جس کا اختیار صرف دنیاوی اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا اختیار آسمان اور زمین کے اوپر ہے۔ ہر ایک چیز اس کے اختیار میں ہے، زندگی اور موت اس کے اختیار میں ہے، انسان کی سانسیں اس کے اختیار میں ہے، اور اس پورے کائنات کے اندر
ہر ایک چیز خدا کے اختیار میں ہے اور کوئی بھی چیز اس کے اختیار کے باہر نہیں ہے. یہ ہے وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہی کے تعلق سے اس زمین پر انسان بن کے آیا اور اس نے اس بادشاہ کی منادی کی. اپنے آپ کو تیار کرو, توبہ کرو, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ نزدیک ہے. اس کے لیے اس نے 12 شاگردوں کو مقرر کیا تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر اس بادشاہی کے پیغام کو پھیلائیں, دنیا کی وسعت تک لے جائیں. اور یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہاں پر یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے. جب وہ مل جائے گا تو تم یہودیہ میں, گلیل میں, سامریا میں, یروشلم بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے کیا ٹھہرو گے؟ گواہ ٹھہرو گے. اور اس طرح سے ان شاگردوں نے پھر شاگردوں کے آگے جو شاگرد آتے چلے گئے, کلیسیاں بنتی چلی گئی اور عالمگیر سطح پر پوری دنیا میں انجیل کا پرچار کیا جاتا ہے, بادشاہی کا پرچار کیا جاتا ہے. اور آج بھی ہم اس بات کا اقرار کرتے اور اس خوشخبری میں اس بادشاہی کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور انہیں یہ پیغام سناتے ہیں کہ بس توبہ کرو, ایمان لاؤ, کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. یہ اس کی پہلی آمد کا واقعہ ہے جب لوگوں نے اسے ایک بادشاہ کے طور پر قبول کیا. اور اب ہم کس آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ اس کی دوسری آمد کے لیے. اور اس میں وہ آئے گا اور پھر وہ لوگ جو اس کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں گے وہ اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں گے. اور آپ کو پتا سب سے پہلا شخص کون سا یسوع کی بادشاہی میں شامل ہوا؟ ڈاکو, جس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا ہے. یسوع نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو. پہلا شخص یسوع مسیح کے جان دینے پر آسمان کی بادشاہی کے دروازے کھل گئے اور پہلا شخص جو اس میں داخل ہوا وہ ڈاکو ہے جس نے اقرار کیا کہ تو اپنی بادشاہی میں مجھے شامل کرنا. اور کیا کدو کرنا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں. تو آج ہی اس بادشاہی کا حصہ ہے. جب ہی ہم قبول کرتے ہیں, جب ہی ہم ایمان لے کر آتے ہیں, ہم فوراً اس کی بادشاہی کے کارکن بن جاتے ہیں, رکن بن جاتے ہیں اور اس میں ہم شامل ہونے کے لیے پیش کرتے ہیں. اب یہ واقعہ اسی طرح بڑھتا رہا اور یسوع مسیح منادی کرتے رہے, تعلیم دیتے رہے, معجزات کرتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ وہ بادشاہ ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا سفر یروشلم کی طرف شروع کیا. اور یروشلم اس وقت دارالحکومت تھا اسرائیل کا. اور جو رومن جو کیسر ہے یا پیلاطوس ہے یا اس وقت جتنے بھی جرنیل تھے وہ اس کو وزٹ کرتے تھے. اور خاص طور پر فسح کے موقع پر, عید فسح میں یروشلم میں پورے ملک سے یہودی اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر آتے تھے. اور اس وقت جو رومن امپائر تھا وہ بڑا پریشان ہوتا تھا کہ سارے یہودی ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں, کہیں بلوا نہ ہو جائے, کہیں ہماری بادشاہ کے خلاف یہ کھڑے نہ ہو جائے. تو وہ اپنی اتھارٹی کے ساتھ, اپنی ساری فورس کے ساتھ وہاں پر یروشلم میں وزٹ کرنے کے لیے آتا تھا. اور چونکہ اس کا جو محل ہے اس کا دروازہ یروشلم کے بیک سائڈ یعنی مغرب کی طرف ہے, تو وہ ویسٹرن گیٹ سے یروشلم میں داخل ہوتا تھا اپنے سپاہیوں کے ساتھ. اور مسلح فوجی ہیں اور جو اپنے آپ کو انہوں نے جنگی لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور ان کے سر پر خود ہے, ہیلمٹ ہے اور نیزے ہیں اور تلواریں ہیں, ان کے پاس لاٹھیاں ہیں. اور وہ بادشاہ کے ساتھ آتے اور پورے یروشلم کو وزٹ کر دے کہ سارے یہودی اکٹھے ہوئے کہ یہ رومن امپائر کے خلاف, یہ رومن شہنشاہ کے خلاف بغاوت نہ کر دے. تو وہ وہاں پر وزٹ کرتے تھے یہودیوں میں. اور جب یسوع مسیح آئے ہیں یروشلم میں تو یہ مشرقی دروازے سے آئے, اور اب بھی جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ مشرقی دروازے سے آئیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح کی اس پہلی آمد کے بعد یہ مشرقی گیٹ بند کر دیا گیا تھا اور وہ آج تک بند ہے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ تب تک بند رہے گا جب تک وہ دوبارہ نہیں آئے گا. وہ دروازہ جو مشرق کی طرف پھاٹک تھا اس کو بند کر دیا گیا اور وہ آج تک بند ہے جہاں سے یسوع مسیح داخل ہوئے تھے اپنی پہلی آمد میں. اور یسوع مسیح ایک بہت بڑی بھیڑ ہے اور اس کے ساتھ وہ 2 علاقوں کے اندر سے بیت فگے اور بیتنیہ سے ہوتے ہوئے وہ کوہ زیتون کی طرف بڑھے ہیں. بیت فگے کھجوروں کا گھر ہے اور وہاں سے لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں لی. اب سوچیں کہ کھجور کی ڈالی کیوں, اور بھی تو درخت ہوتے ہیں اور ڈالیاں, اور انہوں نے فلاورز اور پھول شول کیوں نہیں لیے, کھجور کی ڈالیاں کیوں لی؟ کھجور اسرائیل کا
نیشنل سائن ہے، ان کے جھنڈے پر لگا ہوا ہے، اور یہ وکٹری کا سائن ہے، یہ جیت کا سائن ہے، اور یہ متحد کرنے کا سائن ہے، یونٹی کا سائن ہے، اکٹھے کرنے کا سائن ہے۔ اس لیے چونکہ وہ اسے ایک بادشاہ کے طور پر ویلکم کر رہے ہیں تو انہوں نے کون سا نشان دیا؟ کھجور کی ڈالی کا۔ یہ ان کا نیشنل سائن ہے، ان کے قومی پرچم پر بھی یہ سائن بنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ وہاں سے کھجور کی ڈالیاں کاٹ لی، اور انہیں پتا چلا کہ یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے کہ یسوع مسیح یروشلم اس پھاٹک کے اندر داخل ہوتا، وہ کوہ زیتون کے پہاڑ پر، چونکہ یہ زیتون کے پہاڑ سے نیچے کی طرف اتر کر یہ سامنے پھاٹک آتا ہے، تو وہ زیتون کے پہاڑ پر تھے، جہاں سے وہ سارے یروشلم کا منظر دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر کس قدر بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور لوگ فسح منانے کے لیے ہیکل میں آئے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ 2 شاگردوں کو بھیجا اور اسے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں داخل ہوں تم جاؤ پہلے، اور ساتھ کے گاؤں میں وہاں پر پہلے سے انتظام کیا ہوا تھا کہ گدھی ہے ایک درخت کے ساتھ، اس کے بچہ بندھا ہوا ہے، اس کو کھولا، اگر کوئی پوچھے تو بتانا کہ استاد کو ضرورت ہے۔ لہٰذا 2 شاگرد گئے اور انہوں نے جا کے اس گدھی کو اور اس کے بچے کو کھولا، اور جو ان کا مالک تھا اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں کھول رہے ہو؟ بتایا کہ یسوع کو ضرورت ہے، اور اس نے فوراً بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے یسوع نے پہلے سے انتظام کیا ہوا، سارے پلان جو تھے وہ پہلے سے تھے، اور گدھی کے بچے پر ہی کیوں آنا تھا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ وہ اس لیے آنا تھا کیونکہ زکریا میں پہلے سے بتایا گیا تھا کہ دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے، اور وہ کس پر سوار ہے؟ گدھے پر سوار۔ یہ پہلے سے اس کے بارے میں پیش کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع کوئی ایسے ہی آ گیا ہے، بلکہ وہی مسیح، وہی مسیح ہے جس کے بارے میں کلام نے پہلے سے بتایا تھا کہ وہ یروشلم میں آئے گا اور وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے گا۔ ایک طرف مغرب کے دروازے سے رومی شہنشاہ، رومی بادشاہ آ رہا ہے، اور وہ گھوڑے پر سوار ہے اور الرٹ ہے کہ کسی بھی وقت بلوا ہو سکتا ہے اور لوگ ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک طرف جو مسیحا، جو ہمارا روحانی اور حقیقی بادشاہ ہے، وہ آ رہا ہے، اور وہ کس پر سوار ہے؟ گدھے پر سوار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ گھوڑے پر نہیں، وہ جنگ کرنے نہیں آ رہا، بلکہ وہ صلح کے پیغام کو لے کر یروشلم میں آ رہا ہے۔ وہ جو لوگ اس سے توقع کر رہے تھے کہ آتے ہی یہ رومن امپائر کے ساتھ جنگ کرے، سپاہیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہو اور ہمارا تخت یہاں پر لگ جائے اور ہم رومیوں پر شہنشاہی کریں، بادشاہی کریں، کیونکہ یہ ان کے انڈر کام کر رہے تھے۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ میں تمہیں ان کی غلامی سے آزاد کرنے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا۔ میں تمہیں زمینی بادشاہی دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تمہیں آسمان کی بادشاہ میں شامل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن لوگ اسے ایک زمینی بادشاہ کے طور پر قبول کر رہے ہیں۔ یہ بادشاہ جو ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے اور ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہمیں تو ایسا بادشاہ چاہیے۔ یسوع نے کہا یہ ضرورتیں تمہاری، کیونکہ میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، پورا کرنا ہی ہے، لیکن میں تمہیں زمینی بادشاہی دینے کے لیے نہیں، بلکہ آسمانی بادشاہی کا تمہیں فرزند اور تمہیں رکن بنانے کے لیے آیا۔ لہٰذا یسوع مسیح گدھے پر، جو ایک حلیمی کا سائن ہے، وہ کسی تلوار کے ساتھ گھوڑ سواری کر کے نہیں آ رہا، گھوڑے پر بیٹھ کر نہیں آ رہا، بلکہ گدھے پر بیٹھ کر آ رہا ہے۔ اور جیسے وہ انٹر ہوا ہے، لوگوں نے ڈالیاں ہوا میں لہرانا شروع کر دی، نعرے لگانے شروع کر دیے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ ہوشنا کا مطلب ہے ٹو سیو اس، اس کا مطلب ہے ہمیں بچا، ہمیں رومیوں سے بچا، ان کے ظلم و ستم سے بچا، یہ ہم پر حکومت کرتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے انہیں آ کر جو ہے اس طور سے سمجھایا کہ میں بے شک تمہارا بادشاہ ہوں اور تم مجھے قبول کر رہے ہو ایک بادشاہ کے طور پر، یہ ٹھیک ہے، ویلکم ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ جان لو کہ میں تمہیں کس بات سے چھٹکارا دینے کے لیے آ رہا ہوں، کچھ جسمانی غلامی سے نہیں، بلکہ گناہ کی غلامی سے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ داخل ہوا اور بہت بڑی بھیڑ ہے وہاں پر، تو ایک ہی وقت میں 2 بادشاہ یروشلم میں انٹر ہو رہے تھے، ایک ویسٹرن گیٹ سے اور ایک ایسٹرن گیٹ سے، مشرقی اور مغربی دروازے سے۔ اور یسوع نے لوگوں کے سامنے ایک فیصلہ رکھا کہ تم اپنے لیے کس بادشاہ کو چنتے ہو؟ زمینی بادشاہ کو، اس بادشاہ کو جو تمہارے اوپر حکومت کرتا ہے، یا اس بادشاہ کو جو تمہارے دلوں پر حکومت کرتا ہے؟ ہم اپنے آپ کو کس کے تابع کر رہے ہیں؟ دنیاوی خواہشات کے تابع کر رہے ہیں،
دنیاوی زندگی کے تابع کر رہے ہیں یا اس بادشاہ کے تابع جو ہمیں روحانی برکات دے سکتا ہے یا ہمیں روحانی بادشاہ میں شامل کر سکتا ہے؟ اور پھر آگے لکھا ہے کہ لوگوں نے اس کے سامنے ڈالیاں بچھانا شروع کی، کپڑے بچھانا شروع کیے، تاکہ وہ جو ہے وہ سوار ہوتا ہوا ایک اچھے پروٹوکول کے ساتھ، اچھے ویلکم کے ساتھ وہ یروشلم میں داخل ہو۔ اور لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آندھے ہی انہیں جنگ چھڑ جانی اور ہمیں کیا ہو جائے گی، ہمیں بادشاہی مل جائے گی۔ لیکن یسوع مسیح وہاں سے سیدھا کہاں پر گیا؟ رومن امپائر کی طرف نہیں گیا بلکہ ہیکل کی طرف گیا۔ وہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں گیا بلکہ ہیکل کی طرف آیا تاکہ اپنے لوگوں کی صفائی ان کو ٹھیک کر سکے۔ اور اس نے ہیکل میں آتے کیا کیا تھا؟ ہیکل میں سے ان ساری چیزوں کو جو یہودیوں نے ساری مس مینجمنٹ کی ہوئی تھی اس کو ٹھیک کیا اور بتایا کہ یہ بادشاہ اس وقت تک تمہاری زندگیوں میں، تمہارے دلوں میں بادشاہی نہیں کرے گا جب تک تم اپنی زندگیوں کو، اپنے دلوں کو اس کے لیے صاف اور پاک اور صاف نہیں کرو گے۔ یہ بادشاہ کبھی تمہاری زندگیوں میں بادشاہی نہیں کرے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا ہے اور اس نے ہیکل میں سے ساری چیزوں کو ان کا صفایا کیا، اور پھر جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بجائے ہمیں بچانے کے لیے، ہمیں بادشاہی دینے کے لیے، یہ تو ہماری کان چھانٹ کر رہا ہے، یہ تو ہمیں ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو اس نے رسیوں کا کوڑا لیا اور لوگوں کو وہ وہاں سے نکالا تھا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے۔ اور یہی بھیڑ جو ایک بڑا نعرہ لگا رہی تھی کہ ہمیں بچا ہوشنا، پھر یہی بھیڑ جمعے کے دن یہ نعرہ لگا رہی تھی کہ اس کو کیا کر دے، اسے مصلوب کر دے، کیونکہ یہ تو ہمیں ٹھیک کر رہا ہے، یہ تو ہماری صفائی کر رہا ہے اور ہمیں ایک ڈسپلن میں لے کر آ رہا ہے۔ ہمیں سانو بس سنجیدہ بادشاہ چاہیے جو ہماری ضرورتیں پوری کرے، جو ہمیں ٹھیک کرے، ہمیں ایسا بادشاہ نہیں چاہیے۔ اور یہی بھیڑ انہوں نے پھر اس کا انکار کیا، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہی ہجوم اونچی اونچی نعرے لگا رہا تھا پیلاطوس کے سامنے۔ اور اس کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے پھر پیلاطوس کو اپنا بادشاہ مانا، یسوع کو اپنا بادشاہ نہیں مانا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کیسے تیرے غلام ہیں، ہم تیرے ساتھ چلیں گے۔ انہوں نے کیا پھر یسوع کی کرا اور انہوں نے چلا کر کہا کہ اس کو کیا کر دے، تسلیم دے دے۔ لیکن آج جو یسوع پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، آج بھی ہم اس بات کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے یسوع کو اپنا بادشاہ چنا ہے۔ آج کا ہمارا جو پام سنڈے اور یہ جلوس ہے، جو میں نے شروع میں سوال رکھا کہ ہم کیوں مناتے ہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس وقت کے لوگوں نے وقتی طور پر کیا اور بعد میں اس کے خلاف نعرے لگائے، لیکن ہم جان دینے تک اس کے وفادار ہیں، اور وعدہ بھی ہمارے لیے ہے کہ جب تو جان دینے تک وفادار رہے گا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اگر ہم اس زندگی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس بادشاہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس ایمان پر قائم رہیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حقیقی بادشاہ تسلیم کریں۔ آمین۔